برادران اسلام، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا بنا احسان کرم ہوا کہ آج ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے پاک گھر کے اندر ایک اہم مسئلہ لے کر اور ایک مجموعی قدر کو لے کر اللہ نے اپنے گھر آنے کی حاضری دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی حاضری کو بےحد قبول عطا فرمائے اور اس پورے مہینے کے اندر مزدوری بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں و دوستوں، جس طریقے سے ہم اور آپ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو وضو کر کے اپنے گھر سے آتا ہے تو اللہ رب العزت پورے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک ایک خطا معاف فرماتا ہے۔ اور بلکہ یہ فرمایا جس طرح حاجی لوگ احرام باندھ کر اپنے گھر کعبہ کے دیدار بھی لی جاتا ہے، اسی طریقے سے احرام باندھنے کا ثواب ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جن بھائیوں، اس لیے آج ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی یاد دہانی دلا رہا ہے کہ آج ہم بھی اپنے گھر سے باوضو ہو کر چھوٹے چھوٹے قدم سے بھی آئیں گے کہ جتنے بھی قدم نکلے گا اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جس کا زیادہ قریب ہوتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اور لگاتے تھے، ہمارا قدم زیادہ بڑھے گا تو نیکی زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، خصوصاً ہم اس بات کے احتیاط کر لیں، انشاءاللہ ہم گھر سے باوضو ہو کر کے آئیں اور ذکر اذکار کرتے ہوئے آئیں۔ اللہ رب العزت بھی انتہا بے پناہ ہمارے اور آپ کی بات کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ قرآن کے اندر آیا سمینا وعصینا کہ جب تمہیں سننا آئے گا تو ماننا بھی آئے گا۔ اب اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی بھید کی باتوں کو خبر رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا ہم چاہے پوشیدہ میں ہو یا ظاہر میں ہو، جس طریقے سے ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خبر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم جو بھی کام کریں گے اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر سمجھ کے کریں گے، اللہ رب العزت ضرور ہمیں اور آپ کی یاد عظیم عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے منسلک رمضان اور قرآن سے رکھا ہے اور اس طریقے سے بتایا کہ جس طرح شعبان اور رجب المرجب اور رمضان 3 مہینے کے 3 خطہ بنایا، ایک کے اندر میں جو سچائی کرو، دوسرے کے اندر میں بوائی کرو، تیسرے کے اندر میں کاٹو۔ ہم نے سچائی بھی کیا، بوائی بھی کر لیا اور اب صرف کاٹنے کا جو ہے صرف ہم کو لینے کے لیے مزدوری ہمیں لینا ہے کہ اللہ سے ہم مزدوری کس طریقے سے طلب کریں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مزدوری عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے ایک بار ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے ہدیہ نچھاور ڈالی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اگر ہم درود پڑھیں گے اللہ رب العزت 10 بار اس کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، اور ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نبی کے اوپر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ درود بہت قیمتی چیز ہے۔ درود کا ورد ہمیشہ ہم اور آپ پڑھتے رہیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے صاحب ہمیں اور آپ کو
اعلان کر دیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس کتابیں جو 4 آسمانی کتاب اللہ نے جو نازل کیا ہے، اور ساری کتابوں کے اندر اللہ نے افضل قرآن حکیم کو بنایا، جس میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اللہ رب العزت توریت کو جو نازل کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور کو جو نازل فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور انجیل کو نازل فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن مجید کو نازل فرمایا آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس قرآن کی وزنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایک پہاڑ پر اتارنے نے کہا، یہ پہاڑ میں دب کے جو ہے وہ ریزہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ بات جب یاد کیا، یا اللہ ہم اس کی جو طاقت کو، اس کی مضبوطی کو، اس کی وزن کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، آج اس کو جو ہے اس کو ہم نہیں تحمل برداشت کر سکیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہاڑ اتنی جو مضبوط چیز ہے، پہاڑ اتنی جو پتلی چیز ہے، اس نے اس طاقت کو مضبوط جو ہے نہیں برداشت کر سکا، مگر اللہ رب العزت نے آخر زمان پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور یہ کہاں اتارا بلکہ یہ بتایا غار حرا کے اندر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے بلایا، اور وہاں یہ چیز کو اللہ نے اس کے اوپر اتارا۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، کیونکہ اس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ دلایا۔ حضرت جبرائیل امین جو مقرر فرشتہ ہیں، تمام فرشتوں کی سردار ہے، جس کو اللہ نے 100 بازو عطا فرمایا ہے، اور ایک بازو اتنا لمبا چوڑا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں وہ نوری فرشتہ کیا ہوگا، وہ نور کی قوت کیا ہوگا۔ وہ نوری فرشتہ کو کہتا ہے جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام نبوت کا سنا دو، رسالت کا سنا دو، توحید کا اقرار کرا دو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قرآن حکیم آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے غار حرا کے اندر میں اللہ کے نبی پاک غار ثور کے اندر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے بیٹھا، اور بجھانے کے بعد کہا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیارے محمد، آپ کو اللہ نے یہ قرآن عطا کیا ہے۔ المختصر واقعہ بہت لمبی ہے، یوں بتایا حدیث کے اندر آیا ہے تو پہلے سینے کو دبایا، کہا کہ اقرا، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر دوسری مرتبہ سینے کو دبوچا، پھر کہا کہ اقرا، تم پڑھو، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، مگر وہاں بھی اس نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ چوتھی مرتبہ میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دبوچا اور سینے کو چاک کیا، یعنی پھاڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ پوری دنیا کی انسانیت اور جنات کے اندر اتنا علم اللہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائنسدانوں کا سائنسداں ہے، یہ کلکٹروں کا کلکٹر ہے، بارشٹروں کا بارشٹر ہے، یہ جج کا جج ہے، یہ حاکموں کا حاکم ہے۔ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کا بادشاہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کا جو خالق بنا دیا، دونوں جہاں کا نائب پروردگار بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اسی کا نام لیوا ہے، اسی کا نام جو مطابق چلنے والا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ آج پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اکرام ہے، جو دین اخلاص کی بات ہے، اس بات کو ہم اپنے اندر میں داخل کریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا، اور آخرت میں محبوب کی جو زندگی وہاں بھی اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں یاد کر رہا تھا کہ آج ہمارے آپ کی ایک خوشی کا دن ہے کہ آج ہمیں آپ کو لینا ہے۔ چلتے چلتے میں نے اس تھوڑی سی کڑی کو ادھر لے کے چلا گیا، اب میں آپ حضرات کو اس طرف لے جاؤں
کہ جس طریقے سے ہم اور آپ نے پوری مہینہ کے اندر میں اس چیز کو وعدہ کیا ہے، پریشانی کو، مصیبت کو سامنے اللہ نے ہزار نعمت رکھا مگر وہ کھانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا حکم نہیں، میں نوش نہیں فرما سکا، پانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا حکم نہیں، میں نوش نہیں فرمایا۔ اس لیے قرآن کے اندر فرمایا ہے الصوم سیام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزہ کو جو ہے سیام بنایا، اس لیے کہا کہ روزہ کو ہے 3 رکن کا نام ہے۔ 3 چیزوں سے آج ہم اور آپ رک کر کے یہ پورے مہینہ نے برداشت کیا ہے، آج اسی چیز کو اللہ رب العزت سے ہم ماننے لے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر مناجات کرنے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مانگنے والے کو جو ہے ناکام نہیں کرتا ہے، کہا کہ بندہ تم مانگو ہم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا رونا، اللہ کا جو پتہ دے کہ جو بندہ میرا گناہ کرتا ہے اور بار بار وہ توبہ کرتا ہے، مجھے بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں اور میرا بندہ مجھ سے توبہ کر کے لے جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا نہ سوچیں کہ ہم تو بہت پوری زندگی گناہ کرتے رہا، شاید اللہ معاف کرے گا نہ کرے گا۔ اس لیے اس مایوسی کے اندر میں، نا امیدی کے اندر بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 انسان کو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اور زنا 70 بار کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی خطا کو معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ جب ہم روئیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کے گھر میں گریہ داری کریں گے، انشاءاللہ دن سمانی ضرور اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے کہا کہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ گزرا، مغفرت کا مہینہ گزرا اور آج سے خلاصی کا مہینہ گزرا۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیے، ہم اپنے ماں باپ کے شفاعت کے لیے دعا کیے، پورے عالم کے لیے دعا کیے، جتنے بھی کرما کو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کیے اور ساری عورتوں کے لیے دعا کیے، سارے بچوں کے لیے دعا کیے، تمام علم یافتہ جو ہے عالم علماء کے لیے دعا کیے، اپنے استاد محترم کے لیے بھی دعا کیے۔ اس طریقے سے ہم کے شفاعت کے لیے بھی دعا کیے۔ اللہ رب العزت کی دعا کے سب کے اوپر میں انشاءاللہ ہم لوگوں کی اللہ دعا کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آج کی دن بہت مبارک دن ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے اپنے پڑوسی کے حق کے اندر میں اور پڑوسیوں کا حقوق کے اندر میں آج ہم یتیم نواز، بیوہ مسکین، اس چیز کے اوپر بھی ہم اور آپ اور توجہ کر لیے ہیں انشاءاللہ۔ جس کے گھر کے اندر میں چولہا نہیں جلتا ہے اس کا بھی دیکھ بھال کر کے اس کے گھر کے اندر چولہا جلوایا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اجر کی وجہ سے آج ہم اس کی خوشی کی وجہ سے اللہ میرا بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے آج جو ہے عید کے لیے ہمیں اور آپ کو اتنا بنسل کا کہا کہ اپنے وسعت کے مطابق، یعنی قرضے لے کر نہیں، سودی پیسہ لے کر نہیں، اپنے وسعت کے مطابق جو ہے ہم اور آپ اپنا پیسے کے مطابق جو ہے اپنے لباس کو خریدیں گے، نیا لباس پہنے ہیں یا نیا لنگی پہنے ہیں یا پاجامہ پہنے ہیں، جس طریقے کے مطابق بتایا ہے اپنے وسعت کے مطابق جو ہے ہم ادھر سرما لگائے ہیں، یہ کتنی خوشی کی چیز ہے۔ ہم مگر اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ یہ سودی قرض لے کر کے، کسی سے قرض لے کر کے آپ یہ چیز نہ کریں۔ آپ کے پاس جو پھٹا پرانا لباس ہے، جو چیز کا میسر ہے، اسی چیز کو پاک صاف بنا کر کے، اسی چیز کو پہن کر کے اللہ کے گھر کے اندر اگر آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہے اور یہ کرتا دیکھو میرا بندہ اتنا پریشانی کے عالم میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ آج فرشتے کو یہ کہتا ہے، اے فرشتہ تو گوارا، میں نے اپنے بندوں کی تمام گناہ کو معاف فرما دیا اور اس کے دوپہر میں اس کی ساری فراخی کو ہم نے فراخ بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمیں اور آپ کو اس بات کی خوشی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رہتی زندگی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المختصر اس مہینے کے اندر میں ہمیں اور آپ کو ایک فطرہ کا مسئلہ ہے۔ اس فطرے کے اندر ہم نے 12 علماء سے سنے ہیں اور ہم نے کتابوں کے اندر بھی پڑھا کہ جو بچہ عید کے صبح نماز عیدین سے پہلے اگر پیدا ہوا ہے، اس بچہ کا بھی فطرہ آپ ادا کر کے تب عید کی نماز پڑھنے جائے۔ بیچ میں ہمارے بہت سے احباب ایسے، میں نے آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بہت سے احباب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس
ही गहूम कट करके आएगा तब हम फितरा अदा करेंगे। मगर हदीस पाक के अंदर में आया है, अगर आपके पास एक दिन के अलावा अगर आपके पास कोई सामान आपका खाने का या कोई चीज़ मौजूद घर में है तो आप उस चीज़ को रख करके जो चीज़ बचा हुआ है उस चीज़ को फितरे के अंदर अदा करके आप ईद की नमाज अदा कर लेंगे। ये चीज़ है। मगर बहुत से ने ऐसा करता था। मैंने यहाँ जब बांध वर्षा में रहा, मैंने बहुतों को जो है जबान से इस बात को सुना, मैंने बहुतों से ये बात कही, महसूस किया तो भाई ऐसी बात नहीं है, कुरान हकीम के अंदर हदीस के अंदर ये चीज़ नहीं है। और हम और आप अपना मन से अगर कर रहे हैं, मन गरहत चीज़ चला रहे हैं, ये हमारी भैंस है, जिस तरह से चाहे कुल्हाड़ी से नाते हैं या लट्ठी से नाते हैं, तो हमारी मर्जी की चीज़ है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फितरा अदा करना सबसे वाजिब है। और फितरा के अंदर में बताया इस साल के मार्केट के हिसाब से 50 रुपया अदा किया गया। अगर किसी भाई के पास अगर फितरे की रकम मौजूद है अभी तो उस चीज़ को अदा करते हैं तो बेहतर है। इसलिए बेहतर इसलिए है कि आप फितरा नहीं अदा करेंगे, आपको रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाएगा, यानी ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। जब तक आपका फितरा अदा नहीं होगा आपको रोज़ा वैसे भटकता रहेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते फितरा को अदा कर दें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम पैसा वाले हैं मोहल्ले के अंदर में, समाज के अंदर में कोई गरीब है और प्यारे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनो। हज़रत फातिमा ज़हरा अल-मुर्तज़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अर्ज़ किया, या आयशा सुनो, हज़रत हसन और हुसैन को नहला धुला दो, मैं अपने दोनों नाती को लेकर के ईदगाह की तरफ जा रहा हूँ। एक को कांधे पर बैठाया और दूसरे को अंगुली पकड़ करके, या ना बड़े को जो है अंगुली पकड़ा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कांधे पर बैठाया। है भाई उठने को मसला मुझे नहीं। तो ईदगाह की तरफ रवाना हुए। रास्ते के अंदर में एक लावारिस बच्चा जो यतीम था, उसका माँ और बाप दोनों दुनिया से गुजर गए। बाप तो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में और माँ वो भी इंतकाल कर गई। वो लावारिस थे, वो छोटे मासूम बच्चा 6 या 7-8 साल का उम्र था। और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र उस वक्त 11-10 साल की। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नीचे उतारे और उस बच्चे को प्यार मोहब्बत से ये नहीं कहा कि इसका बदन में धूरा कर दो, उगार है जिसको हम गोद में उठा, जाके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गोद में उठा और अपने दोनों नवासी को नीचे उतार दिए और ये कहने लगे कि ये बेटा तुम आज के दिन क्यों रो रहे हो, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, जरा बता दो। वो बच्चा और रोना शुरू कर दिया। आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नबी से, उसने पहचानते नहीं थे कि यही नबी है। कहा कि ये मेरे अब्बा हुजूर है, मेरे चाचा, मेरा बाप ने जिहाद के अंदर में शहीद हो गया और मेरी माँ ने दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं यतीम लावारिस हूँ, इसलिए मैं रोता हूँ। आज मेरा भी बाप और माँ होती तो मेरे भी नहला धुला के नया कपड़ा अच्छा हर चीज़ मुझे भी पाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू निकल आए और उस बच्चे को अपने गोद से लगाए और उस बच्चे को लेकर के और ईदगाह की तरफ रवाना नहीं होते हैं। और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ले आके विनती करीब करते हैं, ये आयशा मैं तुम्हारे लिए एक बेटा लाया हूँ, इस बेटा को लो अपने हाथ से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा कि इसको नहलाओ धुलाओ और नहला धुला करके कुछ मीठी चीज़ उसको खिला दिए। और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिबास जो थे उस लिबास को उस बच्ची को पहना दिए और उस लिबास को पहनाने के बाद अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ करते हैं, ए आयशा सुनो, क्या ये यतीम लावारिस बच्चा
अपना बेटा तस्वुर करता हूँ। और फिर ये कहा था कि मेरी बीवी हजरत आयशा सुनो, क्या इस बच्चे की जो है माँ बाप, क्या फिर उस बच्चे से पूछता है कि बेटा सुनो, क्या तुमको ये हजरत आयशा जो है तुम्हारी जैसी माँ मिल गई, क्या तुमको ये तस्वुर है? कहा कि हमको बेहद तस्वुर है। कहा कि मोहम्मद जैसा तुम्हें बाप मिल जाए तुम्हें गवारा है? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मुझे पसंद है, इससे बढ़कर और मेरा कोई चीज जो कम को नहीं है। तो मेरे मोहम्मद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते हैं कि उस बच्चे को आज हम दूसरे के बच्चे को धकेल देते हैं, मासूम बच्चे को डांटते और डपटते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने कांधे पर उठाते हैं, दाएं कांधे पर उस बच्चे को लेते हैं, बाएं कांधे पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को लेते हैं और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अंगुली पे पकड़ करके लेकर ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आका जो कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के ऊपर हाथ फेरा है, उनके सर पर हाथ फेरा है, उसका बेटा बनाया है, यतीम के लावारिस बच्ची को जो है बेटी का वारा किया है। आज हम भी मुसलमान अगर उस तरीके नक्शे कदम पर आज उसके सर पर हाथ फेरेंगे तो कसम खुदा की हदीस पाक के अंदर माया है कि एक एक बाल के बदले एक एक नेकी लिखा जाएगा और उस इंसान को तसव्वुर भी नहीं होगा और उस बच्ची को ये गवारा भी नहीं होगा कि मेरा माँ बाप है या नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपने मोहल्ले माशरे के अंदर में जो भी यतीम लावारिस है उसके ऊपर ध्यान तवज्जो रखें तो हमारी हर चीज़ को कबूल है। अगर वो बच्ची की आह निकल जाएगी, अगर वो बच्ची के आँख से आंसू निकल जाएगा तो यकीन जानिए कि ये चीज़ हमारा और आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मुकर्रम नाती है, नवासा है, आज हर इंसान को नाती से बेहद खुश होता है। क्यों? हजरत आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेट जाते थे दोनों नाती को अपने सीने पर सुला लेते थे, ऊपर से चादर ढक लेते थे, अपनी चीज जो सोए हुए हैं छाती के ऊपर सोया हुआ है दोनों नाती, और कोई साहबा मिलने आते और ये करते इतने ऊंचा क्यों है गद्दी की तरह, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने और उनके और बीवी ने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों नवासा उनके सीने पर सोया हुआ है। अब बताइए कि कितना प्यार मोहब्बत है इससे, कितना उनको दिल जोई है। इसलिए हर आदमी को कहा कि अपने नवासे नाती से प्यार मोहब्बत करना, मगर आज वो पाप आज ये जुल्म की पहाड़ तोड़ रहा है। कुरान ने उनको हक दे दिया मगर आज कुरान की ना हक तलबी और कहेगा ये मुसलमान है और कहता है हाँ हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान ये शाहिद है कि तुम हज भी कर लोगे, नमाज भी पढ़ लोगे, रोजा भी रख लोगे, यतीम बेवा वारिस के ऊपर तुम खर्च भी करोगे, कोई इबादत कबूल नहीं होगा, नहीं होगा। साहब ऐलान सुन लीजिए, चौथा सी पारी के अंदर में कुरान में अल्लाह ने लिख करके दे दिया है कि जो अपने बेटी का हक मारता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जहन्नम को दरका के रखा है। आज क्या समझता है ये अपना बेटा को दो, अपना सारी जमीन अपने बेटे के नाम से लिख देता है कि ये जो बेटा है ना, बेटी तो अपने हिस्सा लेके चला जाएगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि चौथा हिस्से के अंदर में एक हिस्सा अल्लाह ने बेटी को अता किया है और दो हिस्सा बेटा को अता किया है। जब अल्लाह ने उसका हक दे दिया, उसका फैसला कर दिया, हम और आप कौन होते हैं उनका हक को जाय करने के लिए। अगर आप हक को जाय करते हैं, यकीन जानिए आप कितना इबादत कर लेंगे, कितना इबादत कर लेंगे, कोई कबूल नहीं होगा। आपके लिए जहन्नम की आग जो 3000 वर्ष तक दहकाया गया है उस आग के अंदर में आपको ढकेला जाएगा। यकीन जानिए आज जो उसने कुरान और हदीस को झूठा माना वह ईमान से खारिज हो गया और वह ईमान के अंदर आ ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप कुरान पढ़ने ले जानते हैं, चौथा सिपारे के तफसीर के अंदर, तर्जुमा के अंदर आप खोल करके देख लेंगे कि हुक्मुल्लाह हुक्मुल इबाद क्या है और किस चीज़ के। आज जनाजा पढ़ाने गया, मौलवी साहब को कहते हैं, हाजी साहब को कहते
بیان کر دیجیے۔ مولوی صاحب حافظ صاحب یہ جنازہ پڑھانے گیا اور جنازہ پڑھانے کے درمیان میں جو پہلے 5 منٹ جو ہے وقفہ لے کر کے کہتا حقوق اللہ حقوق العباد، ایک اللہ کا حق ایک بندے کا حق، بندے کا حق کیا ہے وہی چیز میں نے بیان کی، اور اس چیز کو آپ نے بیٹی اور بہن کے حق کو ضائع کر دیا تو آپ کے لیے جہنم ہے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اللہ چاہے آپ کو معاف فرما دے یا نہ فرما دے وہ اس کی مرضی کی بات ہے، مگر حقوق العباد کے اندر میں جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس لیے کہا کہ جب بندہ سے بندہ معافی طلب کر لیں گے اللہ ضرور معاف عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں یہ قریب بتایا کہ چوتھا سپارہ جو ہے اس کے اندر صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصہ کسی، آج ہم اور آپ جو ہے مفتیوں کے پاس جاتے ہیں وہ تفصیل بیان کر کے بتاتا ہے، حصہ کسی کرا دیتا ہے کہ بہن کا اتنا حصہ، بیٹا کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ اور بیٹی کا اتنا حصہ، یہ ساری تقسیم یہی چوتھا سپارے کے اندر میں لاسٹ جو ہے ناز کے اندر جو بتایا اس کے اندر میں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں آج ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے سورہ نساء پر ہے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا ترجمہ بیان کر رہا ہے اور قرآن کیا تفسیر کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو کہیں کوئی مفتی یا کوئی قاضی کیا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا، اس لیے کہا کہ ہر انسان اپنے دل کا مفتی ہے، اپنے دل سے اپنے فیصلہ کر لو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے بتایا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا اگر آپ نے پیسہ والے ہیں، لاٹھی والے ہیں اور آپ جو کمزوروں کو دبا رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو کمزور بنایا جائے گا اور کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے گا، اس کو بھی وہاں اسی طریقے سے حساب دیا جائے گا، اس کو بھی یہی حال ہوگا۔ اسی طریقے سے بتایا ہے کہ غیر قوم کے اندر میں جیسے غیر محرم ہے، اس غیر محرم کے اوپر آپ کا اتفاقیہ نظر اگر بڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آپ نے پھر بار بار اس کو گھور کے دیکھ رہا ہے تو قسم خدا کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، یہ آپ کو جناکاری کے اندر حکم ہوگا اور جناکاری کے اندر شمار ہے۔ اس لیے اس چیز سے بھی آج ہم اور آپ بھی پرہیز کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ناک توڑ کے اندر میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حفاظت فرمائے، یا سرکاری ناک کے مطابق پہلے تو جو ہے 800 یا 900 800 گرام 80 گرام یا جو ہے 80 کا کلو چلتا تھا، مگر اس قوم کے اندر اس دور کے اندر میں آپ جو ہے 100 کا کلو چلتا ہے۔ اب اگر آپ 950 ناپ کر کے دے رہے ہیں اور اس کو کم کر دیا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا ناپ تول کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بتایا ہے کہ پیسہ آپ نے تجوری کے اندر جمع کر رکھا ہے اور بار بار اس کو گن رہا ہے، اور جب آیا رمضان اور اس کی زکوٰۃ کو نہیں ادا کیا ہے، آپ یہ جان لیجیے وہی مال آپ کے لیے وبال جہنم بن جائے گا۔ کمی بیسی ناپی تولنے کے والے قرآن کے اندر صاف فرما دیا ہے، سورہ جو ہے ویل للمطففین الذین یقتالون علی الناس یستوفون کے اندر بھی ہے، اور ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کے اندر بھی ہے۔ آج آپ قرآن پڑھنے جانتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کھول کے دیکھ لیجیے، ناپ تول کرنے والے کی وجہ سے بتایا کہ وہ ایک ایسا جو ہے کنواں ہوگا جس کے اندر بھاری پتھر اس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، 70 سال تک چلتا رہے گا، وہ آخر تک نہیں پہنچے گا۔ اس کنویں کے اندر آپ کو ناپ کے اندر کمی بیسی کرنے کی وجہ سے آپ کو وہاں ڈالا جائے گا، یعنی پھر ہوگا آپ کو اس کے اندر میں داخل کیا جائے گا، پھر وہ ایسا کھولتا ہوا جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے اس طریقے سے وہ نکل کے پار ہونے والا ہوگا، اور وہاں جب اس سے نکلنے ہوگا پھر وہ اسی طریقے سے نیچے چلا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں آج ہمیں اور آپ کو اس بات کا المختصر میں یاد کر رہا تھا کہ آج عید کے دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، بھائیوں سے ملنا ہے، گلے لگانا ہے، پیار محبت کی بات کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار محبت کرنا ہے، اپنے بھائیوں سے پیار محبت کرنا ہے، رشتہ داروں سے پیار محبت کرنا ہے، اتفاق اور اتفاق کے اندر رہنا ہے، سب سے آپس میں میل جول ملا کر کے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت بے انتہا خوش ہو جائے گا۔ آج کے دن یہ خوشیوں کا دن ہے، ہفتے کا عید ہے، جس طرح بتایا جمعے کے دن جو خوشیوں کا دن ہفتوں کا عید ہے، اسی طریقے سے یہ عید ہے 360 دن کے بعد آج ہمارے اور آپ کے سامنے خوشی کا دن آیا ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ سے جو ہمارے روئے گریہ جاری کریں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ المختصر میرے محترم بزرگوں دوستوں 12 منٹ باقی رہ گیا ہے، ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک بار تشریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सारी चीज़ हमारे दिल दिमाग को क्या चुगलखोरी, बोहतान, गीबत, ऐबजोई, किसी का चुगली नहीं करना है, किसी का गीबत नहीं करना है, किसी के ऊपर बोहतान नहीं लगाना है। अगर जिसको जो बात कहना हो मुंह पे कह देना है, क्या उस वक्त उसको गिरा लगेगा, बाद में वो फिर अपने आप को दिल में सोचेगा। अगर यही बात तो अगर हमें उसके अंदर में ये शामिल हाल है और उसकी बात का उसके सामने बयान नहीं कर रहे हैं, दूसरों के नज़दीक बयान नहीं कर रहे हैं, तो वह गीबत है। और गीबत करना बहुत बुरी चीज़ है। कहा कि अपने मुर्दा भाई सगा का गोश्त खाना और गीबत करना ये बराबर है। इसी तरीके से बताया कि सूद का खाना, एक पैसा अगर आपने किसी का सूद खाया है, क्या इस घर को हम और आप ये जानते हैं ये मुकर्रर घर है, अल्लाह का घर है। और माँ जैसी चीज़, कितना प्यार मोहब्बत की चीज़ है। माँ क्या चीज़ है? हदीस पाक के अंदर माया है, जो एक पैसा भी सूद का खाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाया कि वह अपनी माँ से, सुना भाई हल्ला मत करो, अपनी माँ से 70 बार जिना करने से भी ज्यादा गुनाह है। और पाक घर के अंदर हम और आप ये चीज़ का गवारा कर लें कि सूद का लेन देन वाला काम और सूद में जो है डूबे हुए काम, इस चीज़ से तौबा करें। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, पखाना से भी बदतर है, पखाना से भी गलीज है। इस चीज़ से हम और आप सूद लेना देना ये चीज़ से बंद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपकी हर चीज़ को अल्लाह माफ़ फरमाएगा। इसी तरीके से बताया कि आज हमारे और आपके ऊपर जिस तरीके से ज़कात का माल, उशरे का माल, फितरे का माल आज हमारे ऊपर जो है वाजिब है, उस चीज़ को हम अदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नज़दीक हमारा और आपका सारी चीज़ कबूल हो जाएगा। करेंगे ना भाई? और आखिर में सुन लीजिए, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने हदीस पढ़ा था और उस हदीस की मैंने तर्जमा बयान करता हूँ, फिर कुरान की तफसीर हल्के तौर पर बयान करके इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी, फिर नमाज शुरू हो जाएगी। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये छोटे मासूम बच्चे हैं और ईद की चहल पहल के लिए महल्ले समाज के अंदर में शोर मच रहा है। अमीरों के बच्चा और कबीरों के बच्चा ये कहते देखो मेरा बाप ने इस तरह के लिबास बना दिया है, बना कहता मेरा ये चीज़ है, बना कहता वो चीज़ है। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बड़ा पुराना कपड़ा है, दो जहाँ की बादशाह है। अगर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह फला को दूर पहाड़ को सोना बना दे तो अल्लाह ताला फौरन सोना बना देता, उनके नवासे हैं। मगर इस तरह की तंगी हाल है और ये कहते हैं अपने बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और ये खातून जन्नत है और तमाम औरतों की सरदार है। और इससे जाकर के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जाकर क्या कहते हैं, ए अम्मी जरा बताओ अभी तक तो हम लोगों का लिबास नहीं आया है। जो है मदीना की गलियों के अंदर, मक्का की गलियों के, मदीना की गलियों के अंदर में अमीरों कबीरों के बच्चे, अरे भाई क्यों हल्ला कर रहे हैं? अल्लाह के बाद से हल्ला गुल्ला बंद कीजिए। कुरान हदीस की बात हो रही है, सुनिए। अगर इस तरीके से बात कीजिएगा तो गुनहगारी में मुबतला हो जाएगी। प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये भाइयों, मैं याद कर रहा था कि हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी अम्मी हुजूर के पास ये जाते हैं, याद करते हैं
یہ اما یہ بتاؤ تمام یہاں امیر و کبیر کے لباس آئے عید کی خوشیوں کے لیے، کیا میرا لباس کہاں ہے؟ ہم لوگوں کے لباس کہاں ہے؟ آگے بتاؤ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون جنت اور تمام عورتوں کی سردار یہ کہہ رہی ہے، اے بیٹا سنو، یہ حضرت حسن اور حسین سنو، تمہارا لباس ابھی درزی کے پاس ہے۔ یہ بچوں کو بہلانے دھلانے کے لیے پھسلانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے کو بالا پھسلا دیتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر سجدے میں گر جاتی ہیں اور اللہ رب العزت سے مناجات کرتی ہیں، رضیہ داری کرتی ہیں، اے اللہ حضرت حسن اور حسین جو ہے اس طریقے سے میرے پاس فرمائش تھی، میں نے عرض کیا کہ تیرا لباس جو ہے درزی کے پاس ہے وہ تمہارے پاس آ کے لے اللہ، عزت بتانا تیرا کام ہے، ذلت بتانا تیرا کام ہے، اس لیے اللہ سے مانگو، بندو سے کیوں مانگتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن رو رہی ہیں، چٹائیاں جو بھیگ گئی، آنسو سے تر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رو رو کے یہ گریہ داری کرے اللہ رب العزت سے، پھر دن جو کٹ گیا دوسرے دن پھر یہ سردار کے بچے اور وہاں جمیل کے بچے یہ کہتے ہیں میرا لباس سلیقے کا ہے اور فلاں فلاں چیز ہے، میری سواری یہ ہے، فلاں چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوڑے ہوئے آ جاتے ہیں اور یہ رکھتے کہ امی بتاؤ میرا لباس کہاں ہے؟ پھر اسی طریقے سے ان کے فریاد کرتے بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، وہ سل کر ضرور آئے گا۔ آخر میں حضرت حسن اور حسین چپ گئے، پھر حضرت فاطمہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی ہے، پھر رونا دیا جاری کرنا شروع کرتے ہیں، رب قدیر جوش میں آتے ہیں اور حضرت میکائیل اور جبرائیل سے یہ کہتے ہیں، حضرت میکائیل اور جبرائیل سے یہ آواز کھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی دوست آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اس طرح رو رہی ہے، گریہ داری کر رہی ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یعقوب زمان پیغمبر کی بیٹی ہے اور اس فریاد کے اوپر رو رہی ہے، آنسوؤں سے تر ہے، چٹائیاں بھیگ رہی ہے، فرشتوں کے اندر کا ہلکا بج رہا ہے، فرشتوں حور و غلما وہاں ترس رہی ہے، اس طرح حضرت فاطمہ رو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو 2 دن گزر گیا، تیسرے دن کے اندر میں پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے چاند کے رات میں اپنے امی سے جا کے یاد کرتے ہیں، اے امی بتاؤ آج تو آخری رات ہے، اب بتاؤ اب کیا ہوگا، لباس آیا کہ نہیں آیا؟ پھر بھی کہتے بیٹا صبر کرو، اللہ تمہارے لباس کو بھی بھیجا دے گا اور درزی لے کر آ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل اور جبرائیل سے کہا کہ جنت سے لباس لاؤ، ایک سرخ جوڑا ہے اور دوسرا زرد جوڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ گھر کے اندر سورہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے بچوں سے مناجات کر رہی ہیں، اسی اثنا کے اندر میں حضرت جبرائیل اور میکائیل نے انسان کی بھیٹ میں، انسان کی شکل صورت میں یہ 2 گہری کپڑے لے کر کے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کوئی گھر والے تو باہر آ جائے، اس کے یہاں کپڑا موجود ہے، کپڑا لے کے چلے جائے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مارے خوشی کے جاگے یہ جلدی کھولنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ پردے میں ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل نے یہ دونوں گہری کپڑے اس کو دے دیے اور اس کے اندر میں نام بھی لکھ دیا ہے، سرخ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور زرد جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ دونوں کا جوڑا کا یہاں نام لکھا ہوا ہے۔ اور ویسا لباس جنت کا لباس ہے، دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ویسا لباس لا کر کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا امی کے پاس موجود ہے اور آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جبرائیل امین نے یہ خبر پہنچاتے ہیں اور آقا دو جہاں
वहाँ दौड़े हुए आते हैं और ये अर्ज करते हैं। हजरत फातिमा सोचने लगी या अब्बा हुजूर ने भेजा है, अब्बा हुजूर की तरफ से ये तोहफा आया है। हजरत आगे वो जहाँ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि देखो यह लिबास जो है हम नहीं भेजा है और कोई नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी ये 3 दिन के रोने की वजह से, 3 दिन के आंसू गिरने की वजह से, ये चटाइयां तर होने की वजह से फरिश्तों के अंदर तहलका मच गया और हूर कुलमा के अंदर तहलका मच गया। इसीलिए उनकी सिफारिश से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से हजरत मीकाईल और जिब्राइल को जो है ये 2 बेटी लिबास लेके भेजा है। ये अल्लाह की तरफ से दोनों बेटी के लिबास का मुहैया इंतजाम कर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ही अफसोस और सदमे की बात है, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जोड़ा तो पहन लिए। ये जोड़ा का वाक़या करीब जो है करबलाई मार्का के अंदर में आया। ये मुहर्रम के बयान आएगा मुहर्रम के अंदर में। और बताया ये दोनों बच्चे ने खुशी खुर्रम के साथ ये लिबास पहने। जब ये लिबास पहने थे मदीना के कुंबे वाले के बच्चे ने तरस उठा, ऐसा लिबास हम लोगों का नहीं, ऐसा लिबास इसलिए हम लोगों का नहीं है। और रेशमी रुमाल है, 70 रंग के बू आता है उसमें, 70 तरह की जो रंग है और इसकी लिबास के अंदर खुशबुएं महक रही है, जन्नत की फूल की शक्ल की तरह है। हजरत आका तो जहाँ जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी हजरत फातिमा से अर्ज किया, ये बेटी फातिमा सुनो, इसको नहला धुला दो और बढ़िया ये लिबास पहना दो और मैं इसको लेके जाऊँ। अब ये दोनों बच्चे को हाथ में लेकर चलते हैं मुख्तसर, जब जाते हैं तो रास्ते जाते हैं, ए नाना जान हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे ईदगाह, हम लोग ईदगाह ऐसे नहीं जाएंगे। कहा कि कैसे जाओगे? कहा कि सारे यहाँ के अमीर और कबीर का बच्चा जो है ऊँट पर सवार है, घोड़े पर सवार है और सबका ऊँट बोल रहा है और मेरा ऊँट बोल नहीं रहा है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई आखिर क्या हो गया, क्यों शोर से